السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں بھی ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے الرجی پر۔ یہ ویڈیو اس الرجی پر پارٹ 1 ہے۔ اس میں بات کریں گے الرجی کیا ہے، الرجک رد عمل کیا ہے، علامات، اسباب اور پیچیدگیاں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الرجی بعض اوقات جسم کے اندر کسی خاص دوائی، دھواں، گرد، خوشبو یا خوراک کے کسی جزو کے لیے غیر معمولی حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس غیر معمولی حساسیت کو الرجی کہتے ہیں۔ جب الرجی ایسی چیز جس کے لیے اسے الرجی یعنی غیر معمولی حساسیت کو کھائے یا سونگھے یا جسم کو لگائے، اس کے جسم میں ایک غیر معمولی رد عمل کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس غیر معمولی رد عمل کو الرجک ری ایکشن کہتے ہیں۔ الرجک رد عمل کیا ہے؟ الرجک رد عمل وہ ہے جس طرح سے آپ کا جسم الرجین پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کو الرجی ہے تو پہلی بار جب آپ کو کسی مخصوص الرجین کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کا جسم امائنو گلوبین ای بنا کر جواب دیتا ہے۔ آپ کا مدافعتی نظام امائنو گلوبین ای بنانے کے لیے اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ امائنو گلوبین ای اینٹی باڈیز کے مستول خلیات سے منسلک ہوتی ہے۔ جب آپ کی جلد، سانس کی نالی اور کھوکھلی اعضاء میں بغلم کی جھلی میں رہتے ہیں، جو آپ کے منہ سے آپ کے مقعد تک ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں الرجین کو تلاش کرتی ہے اور انہیں مستول سیل میں لے جا کر ہٹانے میں مدد کرتی ہے۔ یہاں وہ ایک خاص ریسپٹر سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے الرجی سیل ہسٹامین خارج کرتا ہے۔ ہسٹامین وہی ہے جو آپ کی الرجی کی علامات کا سبب بنتی ہے۔ علامات، الرجی کی علامات جو اس میں شامل مادے پر منحصر ہوتی ہے۔ آپ کے ہوا کی نالی یا سینوس اور ناک کے راستے جلد اور نظام انہضام کو متاثر کر سکتی ہے۔ الرجک رد عمل ہلکے سے شدید تک ہو سکتا ہے۔ کچھ سنگین صورتوں میں الرجی جان لیوا رد عمل کو متحرک کر سکتی ہے۔ تیز بخار، جسے الرجک ناک کی سوزش بھی کہا جاتا ہے، اس کا سبب بن سکتا ہے۔ چھینکنا، ناک، آنکھوں یا منہ کی چھت کی خارش، بہتی ہوئی ناک، بری ہوئی ناک، پانی دار، سرخ یا سوجی ہوئی آنکھیں۔ کھانے کی الرجی کا سبب بن سکتا ہے۔ منہ میں جنجناہٹ، ہونٹوں، زبان، چہرے یا گلے کی سوجن اور جلد پر پھنسیاں۔ کیڑے کے ڈنگ سے الرجی ہو سکتی ہے۔ ڈنگ کی جگہ پر سوجن کا ایک بڑا علاقہ، پورے جسم میں خارش یا پھنسیاں، کھانسی، سینے میں جگڑن، گرگراہٹ یا سانس کی قلت۔ منشیات کی الرجی کا سبب بن سکتا ہے۔ جلد پر پھنسیاں، کھجلی جلد، ریش، چہرے کی سوجن اور گرگراہٹ۔ خارجی لمحات، ٹاپک ڈرمیٹائٹس، جلد کی الرجی کی حالت جیسے ایگزیمیا بھی کہا جاتا ہے، جلد کو اس کا سبب بن سکتا ہے۔ خارش، سرخ ہونا، فلک یا چھلکا۔ کچھ قسم کی الرجی بشمول کھانے کی اشیاء اور کیڑوں کے ڈنگ سے الرجی ایک شدید رد عمل کا باعث بن سکتی ہے، جسے خارجی علمیات کہا جاتا ہے۔ ایک جان لیوا طبی ایمرجنسی ہے۔ خارجی علمیات آپ کو صدمے میں ڈال سکتا ہے۔ خارجی علمیات کی علامت میں شامل ہے: شعور کا نقصان، بلڈ پریشر میں کمی، سانس کی شدید قلت، جلد کی رگڑ، ہلکا پھلکا پر، ایک تیز کمزور نبض، متلی اور کیل۔ اسباب: الرجی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کا مدافعتی نظام کسی خطرناک حملہ آور کے لیے عام طور پر بے زر مادے کی غلطی کرتا ہے۔ پھر مدافعتی نظام اینٹی باڈیز تیار کرتا ہے جو اس مخصوص الرجین کے لیے الرٹ رہتے ہیں۔ جب آپ کو دوبارہ الرجین کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اینٹی باڈیز
مدافعتی نظام کے متعدد کیمیکلز جیسے ہسٹامین جو الرجی کی علامت کا سبب بنتی ہے جاری کر سکتا ہے۔ عام الرجی کے محرکات میں شامل ہیں آواز سے پیدا ہونے والی الرجی جسے جرگ، جانوروں کی خشکی، دودھ کے ذرات اور سڑنا، کچھ غذائیں خاص طور پر مونگ پھلی، درختوں کی گری دار میوے، گندم، سویا، مچھلی، شلیپس، انڈے اور دودھ، کیڑے کے ڈنگ جیسے شہد کی مکھی یا تتلیوں سے، ادویات خاص طور پر پینسلین یا پینسلین پر مبنی اینٹی بائیوٹکس، لیٹیکس یا دیگر مادے جنہیں آپ چھوتے ہیں جو جلد کی الرجی کا سبب بن سکتے ہیں۔ پیچیدگیاں: الرجی ہونے سے آپ کو بعض دیگر طبی مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بشمول اگر آپ کو شدید الرجی ہے تو آپ کو اس سنگین الرجی کی وجہ سے ہونے والے رد عمل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خوراک، ادویات اور کیڑوں کے ڈنگ خارجی علمیات کی سب سے عام محرک ہیں۔ دمہ: اگر آپ کو الرجی ہے تو آپ کو دمہ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ ایک مدافعتی نظام کا رد عمل جو ایئر ویز اور سانس لینے کو متاثر کرتا ہے۔ بہت سے معاملات میں دمہ ماحول میں الرجین کے سامنے آنے سے شروع ہوتا ہے۔ سائنوسائٹس اور کانوں یا پھپھڑوں کے انفیکشن: اگر آپ کو تیز بخار یا دمہ ہے تو آپ کے ان حالات میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بات کریں گے الرجی کی روک تھام، الرجی ہونے کا خطرہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، گھریلو علاج اور میڈیکل علاج کے بارے میں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔